میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ایک بال مبارک کو اللہ نے معجزہ بنا کے بھیجا اور حضور نے بڑے معجزات دکھائے۔ لیکن جب قریش مکہ نے حضور کے اپنوں نے نبی پاک علیہ السلام سے آپ کی نبوت کی دلیل پوچھی، اللہ کریم نے فرمایا محبوب یہ جو تجھ سے پوچھ رہے ہیں نا کہ آپ نبی ہیں تو اس کی دلیل کیا ہے، تو فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، آپ ان سے فرمائیے کہ میں باہر سے نہیں آیا، میں تمہارے درمیان رہا ہوں، تمہارے بیچ میں نے اس سے پہلے عمر گزاری ہے، افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں، تم غور نہیں کرتے، میں کوئی باہر سے نہیں آیا، 40 سال تمہارے اندر رہا ہوں، میری طرح کوئی سچا ہے تو دکھاؤ، میری طرح کا کوئی وعدے کا پابند ہے تو دکھاؤ۔ فقط لبثت فیکم عمرا من قبلی، اس سے پہلے میں اپنی عمر تمہارے بیچ گزار چکا ہوں، افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں۔ اپنے کردار کو، اپنے اخلاق، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنی زندگی کو، بات پہ غور کیجیے گا، خود اپنی زندگی کو اللہ کے رسول نے اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر بیان فرمایا، اور اللہ کریم نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب بے شک ہم نے آپ کو اعلیٰ ترین اخلاق کا مالک بنایا ہے۔ میں آیت کی زیادہ تشریح میں نہیں جاتا، اعلیٰ حضرت کا ایک جملہ پڑھ کے آگے گزرتا ہوں۔ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اخلاق وہ نہیں ہے، سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اخلاق کا مطلب یہ نہ سمجھو کہ جو اچھے اچھے کام تھے وہ نبی پاک نے کیے، یہ مطلب نہیں، بلکہ فرماتے ہیں جو حضور نے کر دیا وہ اچھا ہو گیا۔ اب پتہ نہیں آپ کی ادب سے، شعر و شاعری سے کتنی دلچسپی ہے، لیکن اس فکرے کو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ نہیں کہ جو اچھے کام تھے وہ حضور نے کیے، بلکہ جو نبی پاک نے کر دیا وہ اچھا ہو گیا۔ اگر رسول پاک نے، اگر نبی پاک نے اکرمہ بن ابو جہل کو معاف کر دیا تو یہ بھی اچھا ہے، اور اگر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ میرے گستاخ کی گردن کاٹ کے لاؤ تو یہ بھی اچھا ہے۔ جو حضور نے کر دیا وہ دونوں چیزیں اچھی ہیں۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ ہمارے ہاں نا اخلاق کا ترجمہ بڑا مختصر سا کیا جاتا ہے، میری اور آپ کی طرح کے سادے لوگ وہ کہتے ہیں میٹھا بولو یہ اخلاق ہے، میٹھی بات کرو، باقی جو مرضی کرو، صرف تم میٹھا بولو یہ اخلاق۔ او خدا کے بندے، میٹھا تو کئی دفعہ بندہ ٹریننگ سے بھی بولتا ہے۔ آپ کبھی جہاز کے عملے کے ساتھ سفر کریں نا تو میری طرح کا جو بالکل وہ لو سیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے نا، پیچھے اکانومی میں جو آدمی بیٹھا ہوتا ہے، وہ بھی جب جہاز پہ چڑھتا ہے نا، سواری کرتا ہے، تو وہ جو عملہ جن کی تنخواہیں لاکھوں میں ہے وہ جی سر جی کہہ کے سوال کا جواب دیتے۔ آپ جتنا مرضی سخت بولیں لیکن وہ جہاز کا عملہ آپ کے ساتھ کوئی تلخ کلامی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بااخلاق ہے، ان کی ڈیوٹی ہے کہ آپ نے سخت بات، چلیں یہ تو بات دور کی ہے، میں قریب کی مثال دیتا ہوں۔ آپ چلے جائیں یہاں سمندری میں کسی دکان سے کپڑا خریدنے، تو اچھا سیل مین کسی اچھے دکاندار نے رکھا ہونا، تو آپ اس کو کہیں کہ مجھے یار کپڑا چاہیے کوئی سردیوں والا اچھا سا دکھا کوئی، تو وہ ایک تھان کھول کے لائے گا، آپ کہیں گے نہیں وہ والا دکھا، وہ بھی دکھائے گا، پھر وہ نہیں یار تیرے پاس وہ ہے ہی نہیں جو مجھے چاہیے، وہ کہتا نہیں چاچا جی کھلو جو، کچھ پیچھے بھی ہے میرے پول پہ، ہوتا ہے کہ نہیں ایسے؟ وہ پیچھے سے بھی 2-4 تھان اٹھا کے لاتا ہے، کھول کے دکھاتا ہے، بڑا کچھ کرتا ہے، اور یار تجھے پہلے کہا تھا تیرے پاس وہ نہیں جو مجھے چاہیے، تو وہ کہتا ہے جی آپ اس طرح کریں پرسوں آئیے گا، کل مال آنا ہے نیا، یعنی آپ نے اس کو تھکا دیا، ساری دکان کھلوا لی، پھر بھی اس نے غصہ، لیکن جب آپ دکان سے اترے تو پھر اس نے کہا یار دیکھو نخرا کتنا ہے اس کا۔ تو یہ بتائیں یہ اخلاق ہے کہ ٹریننگ ہے؟ بولیں تو صحیح تھوڑا یار یہ کیا ہے؟ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹریننگ کا نام ٹریننگ اور چیز ہوتی ہے، اخلاق اور چیز ہوتی ہے۔ کسی بندے نے دین کے لیے کسی کو ڈانٹ دیا تو اس نے کہا دیا بڑا سخت آدمی ہے، او بھائی اس نے اگر تو ذات کے لیے ڈانٹا ہے پھر تو سخت ہے، اور اگر وہ دین کے لیے بات کر رہا ہے تو وہ سخت نہیں ہے، وہ محمد عربی کا نوکر ہے، وہ رسول اللہ کا غلام ہے۔ ہم نے نا اخلاق کا ترجمہ، ایک بندہ اخلاق، چلے میں اور سادہ کرتا ہوں، میں خود دیہاتی ہوں نا تو میں اور سادہ کرتا ہوں، ایک بندہ با اخلاق ہوتا ہے تو ایک میسنا ہوتا ہے، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ تو شریعت اس کا دفاع نہیں کرتی کہ جو اندر بغض چھپائے اور زبان پہ خیر رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو اخلاق سکھائے اس کو سمجھے۔ صرف میٹھا بولنے کا نام اخلاق نہیں میرے بھائی، سچ بولنے کا نام اخلاق ہے۔ صرف میٹھا بولنے کا نام ہی اخلاق اصلا نہیں، سنو اور یاد رکھو، وعدہ وفا کرنے کا نام اخلاق ہے۔ صرف جملے تراش کے اچھے فکرے ڈھونڈ کے لانے کا نام اخلاق نہیں، بلکہ لالچ چھوڑ دینے کا نام اخلاق ہے۔ تعلیم اس چیز کا نام نہیں کہ آپ نے کہہ دیا سارے گاؤں والے جاہل ہیں، میں تو آکسفورڈ کا پڑھا ہوا ہوں، یہ ان پڑھ بندہ ہی نہیں کیا پتا، میں نے تو کل ابھی ایم فل کا داخلہ بھجوایا ہے، یہ تو سارے ان پڑھ ہیں، میں تو ابھی کل جو ہے وہ میں نے درسیات مکمل کیا دورہ حدیث میں، ان جاہلوں کا کیا پتا۔ یہ کہہ کے جان چھڑانا آسان ہے، لیکن کسی جاہل کو تعلیم دینا بڑا مشکل کام۔ سب کو ان پڑھ کہہ کے گزر جانا یہ تو آسان کام۔ مولا علی شیر خدا
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے کہا تھا حضور پڑھا لکھا بندہ کون ہوتا ہے، عقل مند کون ہوتا ہے؟ تو فرمانے لگے جس کو جاہلوں سے صحیح گزارا کرنا آ جائے وہ پڑھا لکھا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں جو ان پڑھ لوگوں کے بیچ صحیح وقت گزارے نا، وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا، ابا جی آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ تو پرانے زمانے کے۔ او بھائی وہ نہیں پرانے زمانے کا، تو جاہل ہے۔ جس کو باپ دیکھے نا، کبھی کبھی جب ہم عمرے کی فلائٹ لیتے ہیں نا تو ہمارے بچے ہنس رہے ہوتے ہیں، دیکھو بابا جی کو پتہ ہی نہیں کس سیٹ پہ بیٹھنا ہے، بچے مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، دیکھو جی ان کو پتہ ہی نہیں کہ بیلٹ کیسے باندھنا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کس طرح۔ او خدا کے بندے، تو کس طرح کی بات کر رہا ہے؟ اگر تو پڑھا لکھا ہوتا نا تو اٹھ کے بابا جی کا ہاتھ پکڑتا، تو ان کا سیٹ نمبر دیکھ کے انہیں چھوڑ کے آتا۔ اگر تو تعلیم یافتہ ہوتا نا تو انہیں بتاتا اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے۔ میرے رسول پاک علیہ السلام کا کمال یہ ہے کہ رسول پاک نے اس قوم سے گزارا کیا جو بچیاں زندہ دفن کر دیتی تھی، اس قوم سے گزارا کیا جو کھڑے کھڑے جانوروں کو نیزہ مار کے خون نکال کے پی جاتی تھی۔ میرے محبوب نے ان لوگوں کے بیچ رہ کے وقت گزارا اور اس طرح کی طبیعتیں بدل دی کہ کل تک جو بیٹیاں کاٹ ڈالتے تھے اب وہ بیٹی کمرے میں آتی ہے تو اٹھ کے کھڑے ہو جاتے۔ تو آپ یہ دیکھیں اخلاق کس چیز کا نام ہے کہ آپ نے کسی کو ٹرین دیکھیں۔ حضرت علامہ حلبی نے سیرت حلبیہ میں اس کو لکھا ہے اور امام طبرانی نے طبرانی میں لکھا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام بیٹھے تھے تو ایک آدمی مانگنے آ گیا۔ پہلے تو اس نے مانگا بڑے عجیب انداز میں، حضور گزر رہے تھے، اگرچہ یہ حدیث بخاری میں بھی موجود ہے، مسلم میں بھی ہے، نسائی ابن ماجہ میں بھی ہے، لیکن میں جو جس تفصیل سے عرض کر رہا ہوں یہ میں جس کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں وہاں سے اسی تفصیل سے عرض کروں گا، اسی انداز میں موجود ہے وہاں روایت۔ ایک شخص آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، مسجد نبی میں آ رہے تھے، توجہ ہے میرے بھائیوں کی میری بات پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا سرخ دھاری دار یمنی چادر کندھے پہ رکھی ہوئی تھی، وہ بندہ پیچھے سے آیا، اس نے آ کے حضور کی چادر کو پکڑ کے کھینچا، چادر کھینچی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ جب چادر کھینچی تو میں نے حضور کی گردن مبارک پر اس چادر کا نشان دیکھا، یعنی اتنی سخت چادر کہ پھر گئی گلے مبارک میں۔ اب جب نبی کریم علیہ السلام کی چادر کھینچتا ہے تو کہتا پتہ کیا ہے؟ کہنے لگا اے اللہ کے رسول میں بھوکا ہوں، غریب ہوں، کچھ خیرات لینے آیا ہوں۔ یہ دروازہ ذرا کوئی زور سے کھٹکھٹائے تو اس کی خیر نہیں، وہ تو خیرات لینے آیا کہ لوٹنے آیا ہے؟ اس نے چادر کھینچی اور کہنے لگا کہ میں کچھ لینے آیا ہوں۔ حدیث بخاری میں بھی نبی پاک کے یہ جملے موجود ہیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں فالتفت الیہ فضحک، فرماتے ہیں جب نبی پاک نے اس کی طرف دیکھا نا تو میرے رسول نے مسکرانا شروع کر دیا۔ اس نے چادر کھینچی ہے، گلے پہ نشان پڑ گیا اور کہتا ہے میں مانگنے آیا۔ میرا خیال ہے میں ہوتا تو ایک تھپڑ مارتا پہلے، بھئی تو مانگنے آیا ہے کہ تو جان لینے آیا ہے؟ تو کچھ لینے آیا، یہ کیا طریقہ ہوا؟ اس نے گردن پہ نشان ڈال دیا، لیکن محبوب کریم مسکرائے۔ کیا خوبصورت انداز ہے فاضل بریلوی کا، اور پتہ نہیں اعلیٰ حضرت کہاں بیٹھ کے لکھا کرتے تھے، جب حضور مسکراتے تھے تو اعلیٰ حضرت فرماتے جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، اور جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت کو لاکھوں سلام۔ ذرا شعر کی لذت تو لیجیے گا، جس کی تسکین سے روتے، فرماتے ہیں بڑا بھی غمگین ہونا بندہ تو نبی پاک ہلکی سی تسکین کرے، پورا مسکرائے بھی نہ، مسکرائے بھی نہ تو بندے کے غم سارے دور ہو جاتے ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا تھا کہ ہم کیا انتظار کریں گے کہ نبی پاک کب مسکرائیں گے؟ کیا یہ قوم انتظار کرے گی؟ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے نہیں، انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، ہر وقت مسکرانا تو میرے نبی کی عادت ہے۔ انداز دیکھیے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ کر کے مسکرائے اس صحابی کو، اس شخص کو، حضور مسکرائے اور نبی کریم گھر لے آئے۔ عشاء کا وقت قریب ہو گیا، رسول کریم علیہ السلام، یہ لفظ بخاری کے نہیں ہیں، یہ صاحب سیرت انبیاء کے، لیکن کتنے محتاط انداز میں بات کر رہا ہوں کیونکہ زمانہ بدل گیا ہے نا، حالات بدل گئے، غیروں کی بات نہیں، اپنوں کو بڑی دلیلوں کی ضرورت ہے۔ بھلا کبھی اپنوں نے بھی دلیل مانگی ہے، لیکن اب اپنوں کو بھی دلائل کی ضرورت ہے تو دے رہا ہوں انشاءاللہ تعالی، اور کوشش کروں گا لفظ لفظ پہ میں دلیل رکھوں۔ بھائی غور کریں اور سمجھیں اس پہلو کو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم گھر لے آئے، عشاء کے اوقات تھے، حضور نے کچھ دیا، بہت زیادہ دیا حضور نے، اور میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں۔ اب یہ لفظ بھی سیدھا کرنا ہے، یہ در نہیں ہے، یہ در بے بہا دیے، در علیحدہ ہے اور بے بہا علیحدہ ہے۔ یہ بھی کہنا فاضل بریلوی کا کلام ہے نا، ذرا سمجھ کے پڑھنا پڑتا ہے۔ دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں، اب شعر سمجھ میں آئے گا آپ کے۔ تو بڑا کچھ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، عطا کیا، تو وہ پتہ کیا کہتا ہے حضور سے جس کو دے رہے؟ وہ کہنے لگا جی میں نے تو بڑی تعریف سنی تھی، تو آپ نے معاذ اللہ کچھ بھی نہیں دیا، میں نے سنا تھا جھولیاں بھر جاتی ہیں، تو یہ کیا دے رہے ہیں؟ توجہ ہے میری بات پر؟ مطلب یہ کہ اگر آپ کھڑے ہو نا کسی
इशारे पे गाड़ी की ब्रेक लगाए तो मांगने वाले ने शीशे पे दस्तक दी, तो शीशा नीचे करके 10 रुपए थमाए, तो उसने कहा ये क्या दे रहे हो, 100 का नोट दो, तो उसको 10 भी खोल ही देने, आ किधर लै पूरा दे ना, जो तू 100 लाभ नहीं हो तो ले लै, तू भाई को छीनने आया है। ऐसे ही होता है कि नहीं होता, सही कह रहा हूं मैं? तो ये क्या बात है? कहने लगा जी आप, मैंने बड़ी तारीफ सुनी थी, तो आप क्या दे रहे हैं? जब उसने ये लफ्ज कहे तो हजरत उमर फारूक ने तलवार निकाली, तो मैं तेरी गर्दन उतार दूंगा। मेरे महबूब ने फरमाया अमर तुम नहीं जानते, पीछे हट जाओ। हुजूर घर ले गए, अज़वाजे मुतहरात के पास जो कुछ था सारा ही उसे अता कर दिया। सैयदा फातिमा के घर में जो कुछ था सारा दे दिया। उसकी झोली भर गई। जब भर गई ना, अब पता क्या कहता है? कहता महबूबा मैंने जो तारीफ सुनी थी ना, आपको मैंने उससे बढ़ के पाया है। हुजूर इतना सखी बंदा देखा ही, इतना कमाल मैंने देखा ही नहीं, हुजूर इतनी शान मैंने देखी नहीं जितनी आपकी है। महबूब ने सुलाया घर में, फजर का वक्त उठाया तो फरमाया जो बात रात मुझसे की थी वो मेरे गुलामों से भी कर दोगे, वो कह दोगे बात जो तुमने बात में की थी? अर्ज की हुजूर कर दूंगा। तो महबूब फरमाने लगे जब तुमने कहा ना मैं कुछ नहीं देता, ये लफ्ज है तबरानी के, जब तुमने कहा ना मैं नहीं देता कुछ भी, तो उनके दिल परेशान हुए थे। जब तुम कहोगे ना कि नबी ने मेरी औकात से बढ़ के दिया है, तो इनके कलेजे ठंडे हो जाएंगे। इनके कलेजे, बड़ी तकलीफ होती है जब लोग, यार ये कौन सा दीन तुम लोगों को बता रहे हो कि नबी दे कुछ नहीं सकता? ये कौन सा दीन है जिसमें रसूल को दीवार के पीछे का पता नहीं? ये कौन सा मजहब है, ये कौन सा दीन है जिसमें डीपीओ आरपीओ तो बाइख्तियार हो और मोहम्मद और अली इतने भी बाइख्तियार ना हो? ये कौन सी तबलीग कर रहे हैं? और मुझे बताओ कौन सा रंग कौम को दे रहे हैं? कौन सा रंग? तुम ये तो बता रहे हो कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो उसकी बड़ी ताकत होती है, खबरदार लोग डरते हैं, और कह रहे हो नबी के पास कुव्वत ही कोई नहीं होती। इससे तकलीफ होती है रसूलुल्लाह के गुलामों को, और ये वो रंग है जिसको खुद मेरे नबी पाक ने बयान फरमाया है कि इन्हें तकलीफ होती है। सुबह फजर के वक्त हुजूर उस सियाबी को लाए मस्जिद में, उस गुलाम को, अनपढ़ थे, देहाती थे, अभी समझ नहीं थी। हुजूर लाए तो फरमाया रात जो मेरे साथ बात की थी जरा मेरे गुलामों के साथ भी कर दे। तो वो सहाबा को देख के कहने लगे यार मैंने जितनी तारीफ सुनी थी ना, रसूल पाक को बढ़ के पाया है। क्या हुजूर की सखावत है कि ये तो तेज आंधी से भी ज्यादा सखावत करने वाले हैं। अब जरा एक बात पे गौर करें जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अब जब वो सहाबी ये बात कह रहे थे ना, तो सहाबा खुश हो रहे। अब सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने एक मिसाल बयान फरमाई, वो समझ लेना मेरे भाई। हुजूर फरमाने लगे मेरे गुलामों, मेरी और तुम्हारी मिसाल उस आदमी की तरह है जिसकी ऊँटनी भाग गई। लोग उसको पकड़ने के लिए दौड़ रहे थे, उससे नेज़े मार रहे थे, काबू करना चाहते, उसकी नाक में नकेल डालना चाहते, लेकिन वो किसी के काबू नहीं आ रही थी। फरमाया मेरी और तुम्हारी मिसाल उस आदमी की तरह जिसकी ऊँटनी भाग गई, मालिक मौजूद नहीं था, बेकाबू हो गई, पागल हो गई, लोग पकड़ते हैं, काबू नहीं आती। करीम रसूल फरमाने लगे फिर उसका मालिक आ गया, फिर वो मालिक आ गया, फिर उसने कहा तुम पीछे हट जाओ, तुम्हें नहीं पता ऊँटनी मेरी है तो तरीका भी मुझे ही आता है, मुझे सलीका आता है संभालने का, चूंकि ऊँटनी मेरी है। मेरे हबीब करीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे उसने थोड़ा सा चारा उठाया, अपनी ऊँटनी को दिखाया, वो ऊँटनी दौड़ती हुई मालिक के पास आई। मालिक ने ऊँटनी की पुश्त पे हाथ भी फेरा, चारा भी खिलाया, और फिर उसके नाक में नकेल डाल दी, और फिर उसे बांध दिया। लोगों से कहने लगा तुम जाओ, ऊँटनी मेरी है तो तरीका भी मुझे ही आता है। मेरे करीम रसूल फरमाने लगे उम्मत मेरी है तो संभालने का तरीका भी मुझे ही आता है, ये मुझे आता है तरीका, इसको संभालना कैसे? रब्बे अपनी उम्मती कहते हुए पैदा हुए, हक ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातो वस्सलाम, मुझे तरीका आता है संभालने। अब रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया भाई अब एक ना पढ़ा लिखा बंदा तो वो है जिसे अनपढ़ से गुजारा करना आ जाए, पढ़ा लिखा शख्स तो वो है जिसको पता चल जाए कि ये आदमी भटक गया, इसे वापस कैसे लाना है। वो घायल न करे, वो लोगों को कायल करे। वो ये ने कहा जा दौड़ जा, तुझे क्या पता बात कैसे करनी है, बल्कि वो कहे आ बैठ जा, जब तक तेरी तसल्ली नहीं होगी मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, आजा बैठ जा भाई। अब रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया उमर कल अगर तुम इसे मार देते तो ये जहन्नम में जाता, और आज जिस हाल में ये मौजूद है अगर इस हाल में दुनिया से जाएगा तो रब करीम इसे बगैर हिसाब किताब जन्नत अता फरमाए। भाई हमें गुजारा करना आना चाहिए, हमें पता होना चाहिए किस तरह किस आदमी से। मेरे रसूल पाक की सीरत में एक अनोखा वाकया भी लिखा है। हुजूर के गुलाम थे, ज़ाहिर नाम था। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे मैं इसका शहरी हूँ, ये मेरा पेंडू है, ये मेरा देहाती है। अब तो पेंडुओं को बड़ी शर्म आती है ना पेंडू कह दें। मैं कई दफा कहता हूँ मिन्नू आपको यार खोल के सारे पेंडू, मैं भी पेंडू जी, मेरे अब्बा जी भी, मेरे दादाजी भी। असलम नस्लम, आपको पता है कि शहरों में रहने वाले अरबियों का रिवाज था कि जब वो शहर में बच्चा पैदा होता तो उसे ताज़ा हवा के लिए 4-5 साल गांव में भेजते। इसीलिए तो मेरे नबी हजरत अलीमा के पास गए थे। तो यहाँ पेंडू गर्दन झुका लेता है। ये जितने शहर आबाद है पेंडुओं की वजह से आबाद है। पेंडू बड़ी तरोताज़ा कौम को कहते हैं, पर पता नहीं क्या बात है, मोर बड़ा खूबसूरत होता है, हर वक्त पैरों को देखता रहता है, कहता है कभी ये सही होते ना,
او خدا کے بندے باقی سارا جسم دیکھنا، تیری صرف سڑک کچی ہے تو تو سب سے نیچا ہو گیا ہے. تیری سڑک کچی ہے پر تیری ہوا بڑی تر و تازہ ہے. تو اس طرح بھی تو غور کرنا، اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو. سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. اور درویشوں نے کہا تھا دیش اپنے دیا ولہ نہ لو، تم بے لا کھائیے، امی غیر ملک دے باغا اندر میوے کھان نہ جائیے. او بھائی یہاں رہ. وہ سیابی آیا کرتے تو حضور فرماتے یہ نا میرا پینڈو ہے، میں اس کا شہر. وہ آتے تو عجیب و غریب ہی باتیں کرتے. کئی پوچھتے کھانا کیا ہے، سویرے کیا کھایا تھا. اب میرے مریدوں میں سے شاگردوں میں سے کوئی آگے تھے استاد جی سویرے کا کھایا تھا، میں کہوں گا تیرا دماغ ٹھیک ہے، جو بھی کھایا تھا تو کون ہوتا ہے پوچھنے والا. لیکن وہ عجیب و غریب سوال کرتے. میرے نبی کریم مسکرا کے جواب دے. یہ اخلاق ہے. یہ کہ اب تو خیر پیروں کا تو رواج ہی بڑا انوکھا ہے. یہاں تو مرید جب داخل ہو خانقاہ پہ تو 5,000 کا نوٹ پہلے نکالی، پھر تو ہو سکتا ہے شفقت کھل جائے ساری، پھر تو ماحول صحیح ہو جائے. لیکن اگر مرید بیچارہ آتے ہی اس کو خود بھوک لگی ہو لنگر دینا پڑے تو پھر پیر صاحب کہتے ہیں تو آج کیوں آیا؟ جو میرا آتی سویرے 10 بجے ہونا سے تجھے نہیں پتا کہ آج میں چلے میں رہتا ہوں. کیا تماشا. اقبال نے کہا خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ درویشی بھی عیاری ہے شہنشاہی بھی عیاری. اور اقبال کہنے لگے یہ نذرانہ نہیں یہ سود ہے پیرانے، یہ نذرانہ نہیں یہ سود ہے. میں سخت لوگوں کے پاس بیٹھتا ہوں تو کبھی کبھی کو بات سخت بھی مجھ سے نکل جاتی ہے، مجبوری جو ہوئی ہو جاتی. میں لاہور میں تھا، بڑی اچھی کانفرنس ہو رہی تھی، تو بعد میں ایک اور جگہ پہ پہنچ گئے تو وہاں کچھ مشائخ کے مریدین کے مخصوص حلقے بھی موجود تھے. تو ایک شخص نے مجھے کہا ان میں سے کہ یہ کچھ مریدوں نے نا اپنے رکشوں پہ لکھایا ہوا ہے سب میرے پیر کی دعا ہے. تو لوگ بڑا تعصب لیتے ہیں کہ اب پیر کی دعا سے صرف رکشہ ہی ملا ہے، تو ان سے کہیں یہ نہ لکھوایا کریں. تو میں نے کہا چلو میں مرید کو منع کر دیتا ہوں، کیونکہ مرید سادہ تو رو کے ہو گیا تائب، کاش اس پیر مغاں کو بھی مل جاتی توبہ کی توفیق. تو میں نے کہا کہ چلو میں مرید کو منع کر دیتا ہوں رکشے پہ نہ لکھوائے، پیر صاحب تو اپنی پراڈوں پہ لکھوائے نا کہ سب میرے مریدوں کا نذرانہ ہے. ان کو منع کر دیتے ہیں. اور آپ سے شکوہ ہے یہ جو آپ کو 40 سال مصلی پہ کھڑے رہ کے امامت کراتا ہے یہ کبھی پیر نہیں بنتا. حالانکہ رسول اللہ کے مصلی پہ کھڑا ہے، نبی پاک کے ممبر پہ کھڑا ہے. میں نے کہا ہے تھوڑی خشکی ہے تو کچھ باتیں سخت بھی کروں گا. میرے پاس ایک شخص آیا کرتا تھا، روز اپنے پیر کی کوئی نہ کوئی کرامت سناتا. تو ایک دن گھر میں کوئی جھگڑا ہو گیا بھائی کا، کوئی طلاق کا معاملہ ہوا تو مجھ سے پوچھنے آ گیا. کہنے لگا حضرت جی وہ طلاق کا مسئلہ بتائیں. تو میں کہا پیرا نو پوچھ. کہنے انہوں نہیں ہوندا. تو میں کہا جیل نے پھر کرامت تو روز نہیں تیار ہوتی ہے. بانج علمو جو کرے فقیری او جاہل مرے دیوانہ ہو. میں کافر نہیں آ کے حالانکہ سلطان باؤ نے کافر کہا، تو میں حالانکہ اتنی بات نہیں کر رہا جتنی وہ کہہ رہے. خیال کریں تھوڑا سا. ہم نے تو استحصال کیا. یہ مدرسے کے بچے نا عید والے دن یہ بھی حدیث سنائی جاتی ہے کہ ان کے پیروں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے، اور پھر کمیٹی والوں نے اسی جس کے نیچے پیروں کے نیچے پر بچھا رہے ہیں اسی کی گردن پر کھالے بھی رکھی ہوتی. یہ وہ معزز آدمی ہے جس کے پیروں کے نیچے فرشتوں نے پر بچھائے. یہ تو استحصال کیا آپ نے، حد کر دی. بہت سارے شیخ الحدیث ہیں جن کی بیٹیاں ابھی اس انتظار میں ہیں کہ کہیں سے جہیز آئے گا تو شادی ہو. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے 40 سال فقہ پڑھائی لیکن اپنا مکان نہیں مل سکا. اور ان فرادی پیروں کو اور بے شرع نعت خوانوں کو اور جاہل خطیبوں کو آپ نے رئیس اعظم کر دیا. کبھی اس دکھ کو سنوں گا تو میں سناؤں گا. آپ لوگوں نے حد کر دی. یہ ربیع الاول آتا ہے تو ریٹ لگتے ہیں، بولیاں لگتی ہیں. ڈرو اللہ تعالیٰ سے، ڈرو. جو آپ کو ہر جمعے رسول اللہ کا دین سناتا ہے وہ بھی نبی پاک کا نمائندہ ہی ہے. کبھی آگے بڑھ کے اس کا بھی حال پوچھ لیا کریں. ہم تو سوٹ دیتے ہیں قاری صاحب کو 27ویں رات، اسی 27ویں کو دیتے ہو نا تاکہ نہ کوئی درزی پکڑے نہ کوئی سی کے دے. وہ پہننا نہ لے کے عید والے دن نیا جوڑا ہمارے برابر نہ ہو جائے، اس لیے 26ویں روزے دیتے ہو. ان کی قدر کرو. آستانے ہر گاؤں میں بہت بڑا گنبد دربار کا تو نظر آتا ہے، پر مدرسے بے آباد ہو. مدرسے خدا رہا. کوئی شک نہیں کہ ہمارے اندر کوتاہیاں آئی ہیں، پر کبھی ان طالب علموں کا حال بھی دیکھو. ایک محتمم صاحب تنظیم المدارس کی میٹنگ تھی تو کہہ رہے تھے میں نے کبھی مدرسے کا کھانا نہیں کھایا آج تک. طالب علم میں بڑا نیک ہوں. تو میں نے کہا جناب آپ اس طرح کریں کہ والا تقویٰ چھوڑ دیں، سویرے سے مدرسے کا ہی کھانا کھائیں تاکہ پتہ چلے مدرسے میں پکتا گیا. آپ صبح سے وہی کھائیں تاکہ آپ کو خیال آئے. بہرحال میں بات دور نہیں لے کے جاتا، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ دین کو اس کی اصل بنیاد، اصل وہ صحابی آیا کرتے تو نبی پاک کو ہسایا کرتے اور ایسے ایسے عجیب سوال کرتے. حضور بڑے تسلی سے جواب دیتے. حضرت عمر فاروق فرماتے جب حضور کبھی پریشان ہوتے تو ہمارا دل کرتا وہ پینڈو کبھی آ جائے نا، وہ کبھی آ جائے نا آج تو محبوب کو ہنسائے، آ جائے کبھی. وہ کبھی کبھی آتے کرتے پتہ کیا، اللہ کے محبوب صدقہ قبول نہیں کرتے تھے، نذرانہ لے لیتے تھے. اسی لیے مانگنا منع ہے، اور اگر کوئی خود دے تو نبی پاک نے فرمایا یہ سمجھو تمہیں اللہ نے عطا کیا ہے، یہ خود دے. یہ بخاری ہے. اگر آپ خود سے آ جائے تو وہ عطائے خداوندی. تو حضور کو کوئی تحفہ دیتا، نذرانہ دیتا تو قبول کر لیتے. وہ اکثر نہ تازے پھل لاتے، سبزیاں لاتے،
خرید کے. حضور جب تناول کر لیتے تو کہتے یا رسول اللہ وہ دکاندار کے پیسے بھی دینے, میں ادھار لایا ہوں. تو محبوب فرماتے میں نے تجھے کہا تھا لاؤ, کسوڑے سارے لاتے ہیں تو میرا بھی تو دل کرتا ہے نا. تو نبی کریم فرمانے لگے پھر اب کیا کروں گا؟ حضور اس کے پیسے دے دے, میں نے کہا تھا میں حضور سے کہوں گا پہنچ جائیں گے. تو کہتے ہیں نبی کریم نا ڈیوٹی لگاتے حضرت ابو بکر صدیق کی, حضور ڈیوٹی لگاتے حضرت عمر فاروق, ڈیوٹی لگاتے عثمان غنی مولا علی کی. فرماتے میرا غلام لے جا تو پیسے دے کے آ. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں نے مدینے کی گلی میں وہ والا رنگ بھی دیکھا کہ جب وہ کالا کنوٹا حضور کا وہ دیہاتی غلام ایک دکان پہ کھڑا ہو کے سودا خرید رہا تھا, اچانک میرے نبی کریم آ اور حضور نے پیچھے سے آ کے نا اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دی پیچھے سے. کبھی اتنے لاڈ کرتا کوئی پیر دیکھا ہے مریدوں کے ساتھ؟ کوئی استاد دیکھا ہے کبھی؟ یہاں تو لوگ زیادہ ہاتھ چوم لے تو پیر کہتے ہو ذرا سیم نہ لگ جائے. میرے نبی کریم علیہ السلام نے ہاتھ رکھے اور حضور نے فرمایا بوجھ بھلا میں کون ہوں, ذرا بوجھ نا. یہ اخلاق ہے, پینڈو ہے, اسے بولنا بھی نہیں آتا, اسے سلیقے بھی نہیں آتا, بوجھ بھلا. تو صحابہ کہتے ہیں اس نے کمر پیچھے کی اپنی اور نبی پاک کے علم نشرہ کے سینے سے رگڑنے لگا, کہنے لگا محبوبہ مجھے نا آپ کہے کہ بوجھو تو کون ہوں. حضور آپ تو 7ویں گلی سے گزرے تو مجھے پتہ چلتا ہے میرے رسول گزر گئے. یا رسول اللہ مجھے پتہ چل جاتا ہے, مجھے پتہ ہے آپ کون ہے. میرے نبی کریم نے نا ادھر دیکھو ہاتھ تھام کے نا ان کا بلند کیا, فرمایا یہ غلام میں نے بیچنا ہے, کوئی خریدے گا؟ یہ میں نے بیچنا ہے, کوئی خریدے گا اسے؟ یہ میں نے بیچنا ہے. مسکرا رہے تھے سارے, سیاپا ہنس رہے تھے. جب کہا نا بیچنا ہے تو کالا کلوٹا ابشی غلام آنکھوں میں آنسو آ گئے, کہنے لگے سونیا مجھے نام بھی نہیں لکھنا آتا, یا رسول اللہ مجھے سائن نہیں کرنے آتے, دستخط نہیں کر سکتا. حضور دنیا کا کوئی کام نہیں آتا, رنگ بھی کالا ہے, برادری بھی کوئی نہیں, مجھے کون خریدے گا؟ تن تندور تے ہڈاں دا بالن اسی ہاواں نال تپایا, کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے, اتوں عشق فلیتھن لایا, تن دا سالن من دی ہانڈی لون صبر دا پایا. غلام فریدہ بس میں ساری تیری, تینوں وجہ یقین نہیں آیا؟ یا رسول اللہ آپ کے سوا کوئی نہیں, مجھے کون خریدے گا؟ حضور کوئی بھی نہیں. میرے محبوب نے جب یہ سنا تو کندھے پہ ہاتھ رکھ کے موڑا اور سینے سے لگایا ہوا, چپ کر, جس کو میں خریدوں اس کی قیمت اللہ کی نظر میں بڑی زیادہ ہوا کرتی, رب کی نظر میں تو بڑا. او بھائی تو دیکھ نا, تیرا اندے میرا ایک سنگی ہے بڑا سادہ سا, وہ اکثر آتا ہے تو بچوں سے پوچھتا پیر صاحب کی طرح, وہ کہتا ہے کوئی نہیں ٹھہر کے ملیں گے. کہتا نہیں کام بتاؤ, نہیں انہوں نے دسنا, بتاؤ نہیں دسنا. وہ اس جمعے بھی آیا تھا تو کچھ 26 کو تعویذ لے جا چکا ہے مجھ سے, جب لے کے جاتا کہتا گم ہو گیا حضرت, نیا دے دے. ایک دن چلا گیا تو موچی کے پاس, وہ اس کو کہا کوئی چمڑے کے اندر اس کو لگا دو, تو وہ مڑنے لگا تعویذ کو تو وہیں بھول آیا, کسی اور کام نکل گیا, واپس آ گیا میرے پاس, کہتا تعویذ ہوتے بھول گیا تسی نواں دے چھڑے. میں کہوں تو جا کے پوچھو تو کول ہی ہوگا, کہتا جو انہیں گواتا ہوا تو مینوں پھر پھیرا پائے گا, تو آپ ایک اور دے دیں, میرا کچھ نہیں جاتا. آپ یقین کریں وہ سادہ ہے نا, وہ سادہ ہے, وہ کوئی بناوٹ نہیں کرے گا کبھی, وہ کوئی دھوکہ نہیں دے گا, وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا, وہ کبھی ملمہ سازی نہیں کرے گا, وہ جتنی بات کرے گا اتنی کھول کے کرے گا. یار ان دیہاتیوں سے, ان پڑھوں سے, غریبوں سے, ان لوگوں سے جو سادے ہیں, جنہیں نہیں آتا کچھ بھی, ان سے کون گزارا کرے گا؟ کون ان کی بات سنے گا؟ کون ان کے قریب جائے گا؟ کون ان کے دکھ سنے گا؟ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ پتلی عورت پاگل بی پی آ گئی نبی پاک کے پاس. پاکستان میں 5 لاکھ رجسٹرڈ مریض ہیں ٹینشن کے, نفسیات کی دوائی کھاتے 5 لاکھ لوگ, اور جو گھروں میں ساری رات نہیں سوتے وہ پتہ نہیں کتنے. اور نفسیات کے ڈاکٹر کہتے ہیں یہ لوگ پاگل اس لیے ہوئے کہ ان کے اپنوں نے انہیں ٹائم نہیں دیا, اپنوں نے وقت نہیں دیا. یاروں کے ساتھ برگر کھانے تو فیصل آباد چلے گئے, پر ماں کا دل کرتا تھا 2 گھڑیاں میرے بھی دکھ سن لیتا. یہ دوستوں کے ساتھ روٹی کھانے تو لاہور چلا گیا, لیکن بہن غریبنی انتظار کر رہی تھی سرگودے میں کہ ایک ٹیلی فون مجھے بھی کر دے گا. دکھ نہیں کسی نے پوچھے, بہن آ کے روئی کے گھر میں بڑی تانگوں پر. بھائی نے کہا کہ میرے تو اپنے 6 بچے ہیں, میں تیری کہاں سے سنوں؟ وہ نفسیاتی مریض ہو گئی کہ شوہر بھی نہیں سنتا, بھائی بھی نہیں سنتا. ہم نے عشق نہیں پوچھے, پیار نہیں کیا, ہم نے صرف اچھی باتیں کرنے کا نام اور میٹھا بولنے کا نام اخلاق رکھا. سن لے, میں اکثر دوستوں کا کرتا ہوں, میں کہتا ہوں 1 لاکھ روپیہ عید پہ بندہ اپنی بیوی کو دینا, شاپنگ کر لے. 1 لاکھ روپیہ تو بیوی کہتی ہے تو انوکھا نہیں دیتا, ساری دنیا دیتی ہے, تو انوکھا نہیں. لیکن 600 روپے کا پرانا جوڑا عید پہ جا کے بندہ بہن کو دے آئے تو وہ رکھ لیتی ہے میز پہ, اور سہیلیوں کو بتاتی ہے میرا بھائی بڑا اچھا ہے, وقت پہ آتا ہے, کبھی نہیں بولا ایک ٹیلی فون, تیری بہن ساری رات. لیکن یہ نا معاشرے میں بڑی ساری, حضرت شیمہ تھی نا نبی پاک کی رضائی ہمشیرہ حضرت حلیمہ کی, تو ان کے سارا قبیلہ گرفتار ہو کے آیا تھا. وہ جب آئی ہے نا نبی پاک کے پاس, تو حضرت ابو ہریرہ سے کہنے لگی حضور کو جا کے بس کان میں کہہ دو کہ حلیمہ کی بیٹی ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور اتنی تیزی سے اٹھے کہ نبی پاک کی چادر بھی ممبر پہ رہ گئی. پھر حضور گھر لے گئے, فرمایا فاطمہ اور عائشہ کو بلاؤ, میری بہن آئی ہے.
میرے محبوب کریم نے فرمایا تو اگر کہے گی نا تو میں تیرے لیے مدینے میں مکان بنا دوں گا، تو یہی رہ جا۔ کہنے لگی نہیں محبوبہ واپس جانا۔ تو حضور سے کہنے لگی میرا سارا قبیلہ گرفتار ہے، اسی چھوڑ دیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ہر کام حضور نے مشورے سے کیا، پر جب بہن نے کہا نا چھوڑ دے، اور میں کوئی مشورہ نہیں، جیسے تو کہے گی ویسے ہی ہو جائے گا، جیسے تو کہے گی ویسے ہی ہو جائے گا، جس طرح تو چاہے گی۔ کون اشک شوئی کرے گا، کون بات سنے گا، کون دکھ کسی کے۔ پگلی بی بی، پاگل عورت، دیکھے کبھی پاگلوں کو کوئی وقت دیتا؟ وہ پاگلوں کے پاس بیٹھا، میں بڑا مصروف آدمی ہوں، مجھے تو سیاڑا بندہ ملنے آئے تو میں کہتا مختصر بات کرنا۔ ایک پگلی بی بی آئی، پاگل، حضرت انس کہتے ہیں آ کے کھڑی، کہنے یا رسول اللہ مجھے کام ہے۔ پاگل عورت، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کیا کام ہے؟ تو اس کے محلے کے لوگ کھڑے ہو گئے، کہنے لگی حضور چھوڑیں گے تو دیوانی ہے، ایسی باتیں کرتی رہتی۔ جناب انس بن مالک فرماتے ہیں حضور ناراض ہوئے، فرمایا تم سے بات کر رہی ہے کہ مجھ سے کر رہے ہیں؟ کرنے تو باتیں، کیا باتیں بتا؟ کہنے لگی حضور یہاں نہیں کرنی، میرے ساتھ آئے۔ نبی کریم اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ جناب انس فرماتے کہ صحرا میں لے گئی، نبی پاک ریت پہ بیٹھ گئے، سامنے بیٹھ گئی، کہنے لگی حضور بچوں کو منع کرے مجھے روڑے مار۔ فرمایا میں کہہ دوں گا، آپ نہیں کریں۔ حضور میرے گھر والے میری بات نہیں سنتے، فرمایا میں سمجھاؤں گا۔ یا رسول اللہ یہ پاگل کہہ کے چھیڑتے۔ حضور نے فرمایا کوئی نہیں کہے گا، میں منع کر دوں گا۔ حضرت انس کہتے ہیں دیر تک حضور کو ریت پہ حضور بیٹھے۔ یار یہ بھی سنت ہے میرے نبی، صرف کھانے کے درمیان میٹھا کھانا ہی سنت نہیں میرے بھائی، یہ بھی نبی پاک کی سنت ہے، یہ بھی رسول پاک کا طریقہ ہے۔ نبی کریم نے دیر تک وقت دیا، دیر تک، کبھی ہنستی کبھی رو دیتی۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نے یہ انداز بھی دیکھا، جب وہ ہنستی تو حضور بھی ہنستے، کبھی کو پاگل کے غم سن کے بھی رویا۔ لیکن ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے۔ میرے محبوب نے کھل کے باتیں سنی، کھل کے اپنی مرضی سے کہنے لگی محبوبہ میں تھک گئی ہوں، اب آپ جائیں۔ حضور میں تھک گئی ہوں، آپ جائیں۔ نبی کریم اٹھے اور اٹھ کے فرمایا کسی کا خیال نہ کرنا، جب تیرا دل کرے دوبارہ آ جاتا۔ یار یہ حسن ہے، یہ وقار ہے کہ تو اشک شوئی کس طرح۔ میں نا ابھی انتظار کر رہا ہوں، میں ابھی انتظار کر رہا ہوں کہ ایم این اے آئے گا تو اس غریب کی مدد کرے گا، میں ابھی انتظار کر رہا ہوں کہ ایم پی آئے گا تو اس کی مدد کرے گا، میں ابھی انتظار کر رہا ہوں کہ بہت بڑا سیٹ آئے گا تو مدد کرے گا۔ جب محلے کا اور گاؤں کا چودھری کسی غریب پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے تو میں اپنے بچے کو کہہ رہا ہوتا تو نہ اس لڑائی میں جانا، ہمیں کیا لے گیا؟ تو کون پھر اس کا ہاتھ؟ ظلم پھر ختم کیسے ہوگا؟ پھر کیا طریقہ ہے ظلم ختم کرنے کا؟ جب کوئی ظالم کو ظالم کہنے کوئی تیار نہ ہو۔ وہ زمانہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم مکہ شریف میں اعلان نبوت فرمایا تھا تو سارا مکہ مخالف ہو گیا، سارا مکہ۔ ایک وقت عروج کا ہوتا ہے، ایک وقت ایسا ہوتا ہے جب غربت ہوتی ہے، ابتدا ہوتی، اسلام پر غربت کا زمانہ۔ قبیلہ بنو آراش کا ایک شخص مکے آیا، حضرت طارق بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں وہ بنو آراش کا رہنے والا شخص آیا۔ وہ کہتا ہے میں چھوٹا سا تاجر تھا، بیوپاری تھا، میں گاؤں سے جانور اونٹ گھوڑے خریدا کرتا، مکے میں لا کے بیچتا، مدینے میں لے جا کے بیچتا، طائف میں۔ میں ایک دفعہ نا بڑے سرخ رنگ کے خوبصورت 2 اونٹ مکے لایا۔ میں مکے کے لوگوں کو زیادہ نہیں جانتا تھا، منڈی میں جو لوگ آتے جاتے تھے انہیں جانتا تھا، مال بیچ کے چلا جاتا تھا۔ آج میں مکے میں داخل ہوا تو ابو جہل مجھے کہنے لگا یہاں ایک شخص نے دعویٰ نبوت کیا، اس کے قریب نہ جانا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے نہیں جاؤں گا۔ میں نے اونٹ دکھائے تو ابو جہل کو پسند آ گئے، سودا ہو گیا، اونٹ خرید لیے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ اونٹ خرید کے نہ تو کہنے لگا فلاں محلے کی فلاں گلی کے فلاں کونے میں میرا گھر ہے، کل آ کے پیسے لے جانا۔ کہتے میں اگلے دن پیسے لینے گیا تو کہنے لگا آج نہیں میرے پاس، کل آنا۔ میں اگلے دن پھر گیا، پیسے، کہنے لگا نہیں کل آ۔ ہوٹل ہوتے نہیں تھے، مکے میں میرا رشتہ دار کوئی نہیں تھا، میں فٹ پاتھ پہ سوتا، جو چند کھجوریں اور سرکہ میرے پاس تھا وہ پہلے دن ہی ختم ہو گیا۔ انویسٹمنٹ بھی ساری وہیں لگی ہوئی تھی، گھر میں بچے بچیاں انتظار کر رہے تھے، میں بڑا مجبور ہوا، تھک گیا۔ تیسرے دن میں گیا تو میں نے کہا پیسے، کہنے لگا کل آنا۔ میں نے ذرا دبا کے بات کی، میں نے کہا یار میری کو پپو تو رہتی نہیں مکہ مکرمہ میں، غریب آدمی ہوں، میرے پیسے دے میں جاؤں۔ جب دبا کے بات کی تو کہنے لگا جا دوڑ جا، جہاں سے ملتے ہیں لے لے، بھاگ جا۔ یہ تاجر جب ڈوبتے ہیں نا تو معاذ اللہ تعالیٰ کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو خودکشی کر کے مر جاتے ہیں، اس لیے کہ بڑے لوگ ان کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں۔ جب کسی کی اصل راز ہی ڈوب جائے، کہتے ہیں میں کانپنے لگا۔ میں نے پوچھا لوگوں سے کہ تمہارے چودھری سردار بڑے کہاں بیٹھتے ہیں؟ تو کہا وہ جو حرم مکہ کے ساتھ ٹولیاں بنا کے بیٹھے ہیں نا وہ سارے ہمارے سردار ہی ہیں۔ کہتے ہیں میں وہاں گیا، ابو سفیان تھے، ابو لہب تھا، عتبہ، طیبہ، شیبہ، ابو البختری، اخنس بن شریک، سب بیٹھے۔ میں نے جا کے کہا یارو میں بنو آراش کا رہنے والا ہوں، چھوٹا سا تاجر ہوں، 2 اونٹ یہاں لا کے بیچ بیٹھا ہوں تو ایک شخص نے خریدے ہیں، وہ پیسے نہیں دیتا۔ کہتے عتبہ بولا یا ابو سفیان بولا کہ کون ہے جو تیرے پیسے کھا گیا؟ طاقت ہے کسی کی نام لے؟ تو کہتے میں نے کہا اس کا نام ابو جہل ہے۔ جب میں نے یہ کہا نا تو کہنے لگے اوہ وہ تو پیسے نہیں ملتے تیرے، تو بڑا گنڈا ہے،
تو بہت بڑے بدماش کے پاس لگ گئے, وہ تو نہیں پیسے ملنے نے, کبھی نہیں ملتے. فرماتے اب میں کانپا, اب تو میری امیدیں ٹوٹنے لگے, اب میرے آنسو چھلکنے لگے. تو ایک شخص نے نا مذاق کیا, کہتے ہیں سامنے نا خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے رسول پاک تشریف فرما, نبی کریم بیٹھے ہوئے, نبی کریم. تو ایک بندے نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد, اس نے نا مذاق کیا, کہنے لگا وہ جو بندہ بیٹھا ہے وہ تیرا مسئلہ حل کر سکتا ہے. کہتے ہیں اس نے مذاق کیا, باقی ہنسنے لگے. مجھے سمجھ نہ آئی کہ بھیجتے بھی ہیں اور مذاق بھی اڑاتے ہیں, لیکن ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. میں حضور علیہ السلام کے قریب پہنچا, نبی کریم کچھ وظیفہ پڑھ رہے تھے. یہ غریب آدمی نا بیچارہ وزیر سے بھی ڈرتا ہے تو پیر سے بھی ڈرتا ہے کہ کہیں طبیعت پہ کوئی چیز گرا نہ گزر جائے. تو کہتا ہے میں ڈرتے ڈرتے نا پیچھے بیٹھ گیا کہ فارغ ہوں گے تو میں بات کروں گا. فرماتے میں ابھی پیچھے بیٹھا ہی تھا, پورا بیٹھا بھی نہیں تھا کہ میرے رسول پاک نے میری طرف توجہ فرمائی, رخ میری طرف پھیرا, اور 2 جملے نبی پاک نے کہے تو مجھے یوں لگا جیسے پردیس میں مجھے ماں مل گئی ہو. 2 جملے. پہلا فقرہ حضور نے فرمایا پردیسی لگتے ہو, اور دوسرا فقرہ فرمایا پریشان لگتے ہو. فرماتے ہیں بات چھم چھم میرے آنسو گرے, چھم چھم. اور بھائی کوئی اپنا ملے تو رونے کا مزہ آتا ہے, کوئی دکھ پوچھے تو پھر بتا آنسو گرائے نا, ہر ایک کو تو دکھ سنائے بھی نہیں جاتے. وہ شاعر اردو کا ہے, آپ کی سمجھ میں آ گیا تو بڑا اچھا ہے. اس نے کہا تھا کہ ہجوم غم میں بھی توہین ضبط غم نہ ہوئی, ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی. ہجوم غم میں بھی توہین ضبط غم نہ ہوئی, ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی. اب روئے بھی ہیں پر ہم نے کوشش کی ہے کہ کوئی ہمارے آنسو نہ دے کے چھپ چھپا کے روئے. فرمانے لگے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پردیسی اور پریشان لگتے ہو. کہتے ہیں میں جب رویا نا تو کریم رسول نے کام بھی نہیں پوچھا, یہ بھی نہیں پوچھا مسئلہ کیا, مجھے تبکی دی. فرمایا چپ کر, روتا کیوں ہے, جیسے تو کہے گا ویسے ہی ہو جائے گا. نبی کریم نے فرمایا فکر نہ کر, جیسے تو کہے گا ہو جائے. کہتے حضور پہلے مجھے گھر لائے, سرکہ کھلایا, کھجوریں دی, دودھ پلایا. میں 2-3 دنوں کا بھوکا تھا, میں نے راج کے کھایا. کہتے جب میں سیر ہو گیا نا میری تسلی ہو گئی. اب حضور نے فرمایا بتا تیرا مسئلہ کیا ہے. سارا علاقہ کسی اور طرف ہے, شہر کسی اور طرف ہے, پر میرے نبی حق کے ساتھ ہے. حالات نہیں ہے اس وقت کہ حق کے ساتھ کھڑا ہوا جائے, پر حضور حق کے ساتھ ہے. میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, کریم رسول فرمانے لگے کیا مسئلہ ہے. ابو جہل پیسے نہیں دیتا. فرمایا اس نے کیوں نہیں دینے, دے گا پیسے, کیوں نہیں دینے پیسے. دیکھ کچھ لوگ شرافت کو بزدلی سمجھتے. وہ ایک درویش تھا تو کسی نے سخت بات کر دی, تو کہنے لگا میرے ساتھ سخت بات نہ کر, اٹ سٹ تے پکھڑا کوار گندل اسی اور بھی بوٹیاں جان گے. اٹ سٹ تے پکھڑا کوار گندل تے اسی. اور اس کا ترجمہ اقبال نے بھی کیا. اقبال کہنے لگے ہو ہلکا یارا تو بریشم کی طرح نرم, پر رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مونے. رزم حق و باطل ہو تو اشداء علی الکفار رحماء بینہم, کافر پہ سخت اور آپس میں رحم دل. یہ اصول ہے مومن کا. نبی کریم نے فرمایا کیوں نہیں پیسے دینے, دے گا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ, جو رب کا نام لے کے ڈٹ جائے اللہ اس کی مدد کے لیے فرشتوں کا نزول فرما دیا کرتا ہے. نبی کریم علیہ السلام ساتھ چلے آہستہ آہستہ. اور بھائی کونسلر رکا بھی لکھ دے تو اس کی مہربانی. ویسے تو کونسلر کے دروازے پہ سویرے کو چلا جائے نا غریب آدمی, امیر آدمی پہ تو خیر پرچہ بھی ہو تو ایسا سب پوچھتے ہیں چوہدری صاحب درخواست آئی ہوتا کی کرنا ہے, تو غریب آدمی کو لے جاتے ہیں. تو وہ پھر جاتا ہے بیچارہ کونسلر صاحب کے پاس, چودھری صاحب کے پاس. تو پھر اندر سے پیغام آتا ہے کہ چودھری صاحب ٹوتھ پیسٹ کر لیں. پھر پیغام آتا ہے کہ بریڈ گرم ہو رہا ہے. پھر پتہ چلتا ہے کہ اب اخبار پڑھ رہے ہیں. وہ غریب باہر بیٹھا, پھر باہر آ کے پوچھتے ہیں گاڑی کرا کے لائے ہو, وہاں کیسے جانا ہے. وارث شاہ مان کری نہ وارثہ دا, رب بے وارثہ کر کے مار دائی. بے پروائی ویک سجن دی جتھے کسے دی پیش نہ جاوے, انہیں تاجاں والے در در رولے, تاجاں والے در در رولے تے منگتے یا تخت بٹھاوے. وہ سجنا کسی نو کارا مل دائی, کوئی کعبے ہو خالی آوی, ڈھار اس کی بے نیازی سے. اور بڑے بڑے حاجی نمازی, ناراض نہ ہونا میری بات سے, بڑے بڑے حاجی نمازی حق کی بات کرنی ہوتی ہے تو پیچھے ہٹ جاتے. ایک بابا بلے شاہ صاحب کی بات نہ کرتے درمیان میں. بابا صاحب نے بڑا شکوہ کیا, کہنے لگے حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو, حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو, کھو کے مال یتیماں دا تے بھیج مسیتی جاندے ہو, پھٹ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو, نفس تے چھری پھیر دے نہیں تے دمبے کیتی جاندے ہو, فرض فلائی بیٹھے ہو تے نفلا نیتی جاندے ہو. او دسو تے صحیح بلے شاہ نو ایک ہی کیتی جاندے ہو, او کچھ دسو تے صحیح بلے شاہ ایک ہی کیتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینا کیوں نہیں, ہم آپ کے ساتھ. حضور ساتھ چلے تو شخص کہتے ہیں جب گلی میں حضور جا رہے تھے نا
تو میرے دل میں خیال آ رہا تھا کہ وہ تو بڑا بدماش ہے اور حضور تو بولتے بھی دھیما دھیما ہے، وہ تو بڑا گنڈا ہے، اور میں 100 باتیں کرتا تو حضور ایک جواب دیتے، نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ تو محبوب پاک کیسے بات کریں گے؟ وہ تو بڑا بے حیا ہے، لیکن کہتے سارے رستے حضور نے کوئی بات نہ کی، کک سواد نہیں مشری اندر، اسا کھنڈا بھی چک ڈٹھیاں، اینا ساریاں شہواں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں۔ سنے کہتے حضور جب اس کے دروازے تک پہنچے تو نبی پاک نے دستک دی، ابو جال دروازے پہ آیا، اور جب اس نے آ کے پوچھا نا کیا بات ہے کیوں آئے، تو کہتے پھر میں نے حضور کی نظروں کو اٹھتے ہوئے دیکھا۔ پھر اعلیٰ حضرت بولے، فرمانے لگے غضب سے ان کے خدا بچائے، غضب سے ان کے اللہ ہی بچائے جب حضور غضبناک ہو۔ فرمایا نظریں اٹھی، اور نبی کریم فرمانے لگے تو غریبوں کا خون نچوڑ کر چودھری بننا چاہتا ہے؟ ان مسکینوں کی گردنیں جھکا کے غریب آدمی اب بول نہیں سکتا، انہیں پورا کہہ کے چودھری بننا چاہتا ہے؟ یہ تیری سرداری ہے، یہ تیرا کمال ہے؟ اس پردیسی کے پیسے دبا گیا، لا پیسے اس کے۔ اس نے ہاتھ باندھ دیے، کہتا جی میں ہونی لے آیا تھا، دوڑا گیا اندر سے۔ میرے رسول پاک کو اللہ نے روب عطا فرمائے، نبی پاک فرماتے ہیں میں 1 مہینہ دور ہوتا ہوں تو دشمن میرا پھر بھی ڈر رہا ہوں، یہ اللہ نے روب دیا محبوب پاک، ابھی لایا تھا، دوڑا گیا گھر سے پیسے لایا، میرے کریم رسول نے وہ پیسے اس شخص کو تھمائے۔ ادھر سے ابو سفیان نے ایک جاسوس بھیجا تھا، جاؤ دیکھ کے آؤ ابو جال کیا کرتا ہے، وہ بھی چھپ کے دیکھ رہا تھا۔ نبی کریم ابو جال سے کہنے لگے تیری دوبارہ شکایت نہ آئے، کہنے لگا جی آئندہ احتیاط کروں گا۔ حضور میں پیسے اسے دیے۔ اب کسی شخص کی لوٹی ہوئی دولت مل جائے اور ڈوبے ہوئے خزانے نکل آئے تو کتنا راضی ہوتا ہے؟ حضور نے دیے تو خوش ہو گیا، دیکھو میرے محبوب کا کمال۔ یا کچھ لوگ نیکی کرتے ہیں تو پھر سواری بھی کرتے ہیں، کب روز میرا شکریہ ادا کر کیونکہ میں نے نیکی کی ہے۔ محبوب فرمانے لگے تو اگر کہے تو میں جاؤں، خود بھیک دے خود ہی کہے منگتے کا بھلا ہو، تو کہے تو جاؤں، کہے تو جاؤں۔ بیچارہ رو پڑ، کہنے لگا محبوبہ اس شانوں والی ماں کا نام پوچھ سکتا ہوں جس کے گھر میں تیرے جیسا لال آیا ہے؟ اس عظمتوں والے باپ کا نام جس نے تیرے جیسا لال جنا؟ محبوبہ کو شانوں والا قبیلہ جس میں آپ آئے، آپ کا نام؟ حضور نے فرمایا نام چھوڑ، تجھے تکلیف ہوگی، یہ لوگ تجھے پریشان کریں گے، تو بس یہ پیسے رکھ۔ حضور اگلی گلی میں گئے تو جاسوس کہنے لگا ان کے پیچھے نہ جانا، یہ معاذ اللہ جادوگر ہے، ساحر ہے۔ اس نے ہاتھ جھٹکا، کہنے لگا دفع ہو جا، تو بھی جھوٹ بولتا ہے اور تیرے سارے سردار بھی جھوٹ بولتے ہیں، اگر کائنات میں کوئی سچا ہے تو وہ محمد عربی کی ذات سچی، یہ رسول کائنات۔ جو بندہ کچھ نہیں نہ کر سکتا وہ کسی کو تسلی تو دے سکتا ہے کہ نہیں؟ اتنا تو ہو سکتا ہے نا۔ قرآن مجید نے کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، میرے رسول پاک نا خوشخبریاں سنانے ہیں، ڈر سنانے ہیں۔ تھوڑا تھوڑا نا ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنا شروع کریں، چھوڑ دیں انتظار کرنا۔ مجھے بڑا اچھا لگا یہ لبیک فاؤنڈیشن جو ان دوستوں نے بنائی۔ دیکھو خیر کا کام کوئی بھی کرے نا، میری ایک طبیعت ہے، میں کہتا ہوں کہ میں یہاں آپ کے یہاں بیان کر رہا ہوں تو فیصل آباد میں جو بندہ اس وقت تقریر کر رہا ہے نا، مجھے اس کی تعریف کرنی چاہیے، اس لیے کہ میں یہیں کر سکتا ہوں اس وقت، وہاں جا کے نہیں کر سکتا۔ جو لاہور میں کر رہا ہے مجھے اس کو سپورٹ ہے۔ ہم پتہ کیا کرتے ہیں کہ خیر بس وہی ہے جو میرے پاس ہے، دائیں بائیں کچھ بھی نہیں۔ خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے، ایسا نہ کرو۔ جتنا بھی جہاں بھی جو بھی اچھا کام کر رہا ہے اس کو سپورٹ کرے، اس سے نا ایک یونٹی پیدا ہو، ایک خوبصورتی آئے گی۔ تھوڑا تھوڑا پیار کرنا سیکھیں۔ ہم پتہ کیا کرتے ہیں، جب بھی اینک لگاتے ہیں تو ڈھونڈتے ہیں کہ کوتاہی کہاں پڑی ہوئی، وہ کوئی کوتاہی مل جائے تو اس کو ڈسکس کریں۔ اچھے لوگ یہ کام نہیں کرتے، اچھے لوگ کوتاہی نظر آئے تو آنکھ بند کر لیتے ہیں، خوبی نظر آئے تو دنیا کو بتاتے ہیں۔ یہاں علماء بیٹھے، آپ پوچھ لیجئے گا، شریعت کا مسئلہ ہے کہ جب کسی کو غسل دو نا، اگر کوئی اچھی چیز نظر آئے تو لوگوں کو بتاؤ، حکم ہے۔ پتہ ہے آپ کو چہرہ جی کھل گیا تھا، میں نے دیکھا ہے، روشنی پھیل، یہ بتاؤ۔ لیکن اگر کوئی بری شے نظر آئے، کف لسان، چپ کر۔ حضور نے حکم دیا اذکروا محاسن موتاکم، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم میں سے چلا جائے تو اس کی اچھی اچھی باتیں بیان، برائیاں ہوں بھی تو ان سے صرف نہ۔ آج پتہ کیا ہو رہا ہے، ایک بندے میں 99 خوبیاں ہیں، ان کو کوئی نہیں بیان کر رہا، جو ایک خامی ہے نا وہ ہر بندے کو نظر آ رہی۔ تھوڑا تھوڑا پیار کریں۔ اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ آپ کس طرح محبت بانٹ سکتے ہیں، کس طرح لوگوں کے ساتھ بھلائی کر سکتے ہیں، کس طرح آپ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، ہم ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو رش بہت زیادہ تھا، یہ بخاری میں بھی ہے لیکن زیادہ تفصیل حضرت امام جلال الدین سیوطی کی الحاوی للفتاویٰ میں آپ کو ملی۔ کہتے ہیں کہ گزر رہے تھے تو رش تھا، تو حضور نے فرمایا پتہ کرو یہاں کیا ہے۔ کہتے میں گیا تو کہا یا رسول اللہ ایک اونٹ پاگل ہو گئے، لوگوں کو کاٹ رہا۔ نبی کریم نے فرمایا پیچھے ہٹو میں چلتا ہوں۔ اب یہ لفظ لکھے امام سیوطی نے کہ لوگ نا اونٹ کو قابو کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو نیزے مار رہے تھے، تیر، آپ کو پتہ ہے نا ہلکان کرنا چاہتے ہیں کہ وہ
جو ہے نا وہ اس قدر کمزور ہو جائے کہ گر جائے، پاگل جو ہو گیا تھا کاٹ رہا تھا. کہتے ہیں حضور نے جب اس کی کیفیت دیکھی تو نبی پاک نے جلال فن اور پیچھے ہٹ جاؤ، یہ کیا طریقہ ہوا؟ مت حضور نے انہیں پیچھے کیا تو وہ اونٹ جانور، یہ صحیح بخاری کی متواتر درجے کی حدیث ہے. نبی کریم نے فرمایا ارسلت الی الخلق، میں صرف انسانوں کا نہیں، میں اللہ کی ساری مخلوق کا رسول بن کے آیا، میں مخلوق کا رسول ہوں، مخلوق کا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب دیکھا تو اونٹ حضور کی طرف دوڑتا آیا، اس نے آ کے حضور کے قدم چومے، رسول کریم نے اس کی پشت پر ہاتھ پھیرا. امام سیوطی نے لکھا کہ اونٹ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ایسا بھی کبھی ہوا ہے وہ رو پڑا تو میرے محبوب نے فرمایا اس کے مالک کو بلاؤ. جب تک وہ مالک کو بلانے گئے حضور نے رسی لی، اس کے ناک میں نکیل ڈال دی، حضور نے اسے باندھا، چارہ کھلایا، پانی پلایا. اور جب مالک آیا تو حضور نے فرمایا وہ پاگل نہیں ہے، وہ تو تمہاری شکایت کر رہا ہے. وہ کہتا ہے حضور ضرورت سے زیادہ بوجھ ڈالتا ہے اور چارہ اور پانی بھی وقت پہ نہیں دیتا، وہ تو شکایت کر رہا ہے. جب احساس پیدا ہوگا نا احساس، تو پھر دروازے پہ بندھی ہوئی بھینس کا بھی خیال آ گئے. لیکن جب اخلاق سے انسان عاری ہوتا ہے پھر اس کی زندگی اپنی ذات سے شروع ہو کے اپنی ذات پر ختم ہوتی ہے. میں ایک وکیل کا مضمون پڑھ رہا تھا اخبار میں، وہ کہتا ہے کہ میں رات کو نا علامہ احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ فجر کے بعد درس دیتے تھے یا مغرب کے بعد، تو میں پابندی سے ان کا درس سنتا تھا. یہ فکری بات ہے، اس کو غور سے سنیے گا، بالخصوص منتظمین اور میرے ساتھی جو مساجد کی خدمت کرنے والے. کہتے ہیں میں کاظمی صاحب کا درس سننے جاتا تھا. کیوں کہ جب میں کورٹ میں جاتا تھا نا تو ان کا بیان کیا ہوا درس وہاں میری مدد کرتا تھا. اب جو اگلی اس نے بات لکھی وہ میرے لیے لکھی. وہ کہنے لگا اب میں نہیں جا سکتا اس لیے کہ میں نے صبح 7 بجے کورٹ پہنچنا ہوتا ہے اور رات کو مولانا کی جب تقریر شروع ہوتی ہے تو وہ میرے سونے کا ٹائم ہوتا ہے. اگر یہ سارے کام اپنے وقت کے اندر ہوں تو میں آج بھی جانے کو تیار ہوں. ہماری محفل میں بڑا لمبا چوڑا خرچہ ہوتا ہے، اسی طرح کا پروگرام آپ نے آئندہ بھی کرنا ہے جس طرح کا اس دفعہ کیا. بڑا مختصر وقت پہ لوگ جائیں اور جا کے، یہ بڑا اچھا انتظام ہے کہ 8:30 بیان ہوا، 9:15 9:30 ہم گھروں میں چلے جائیں. اس ترتیب سے کوشش کریں مغرب سے عشاء، اور ان لوگوں کو پیغام دیں جو ٹوٹ کے پیچھے ہٹ گئے کہ پتہ نہیں کب بیان ہوگا. ایک چھوٹی چلو بات اب عشق رسول کی ہے تو ایک چھوٹی سی اپیل ہے، وہ بھی کر لوں. محبت رسول کیوں اتنی ضروری ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ لوگوں نے عشق رسول کانفرنس نام رکھا ہے اس خوبصورت اجتماع کا. قرآن پاک نے ہمارا نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جو رشتہ بیان کیا ہے وہ رشتہ بڑا خوب ہے. کہا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا یہ نبی مومنوں کے جانوں سے بھی زیادہ قریب. ہم بڑا عام لفظ بولتے ہیں کہ فلاں چیز میرے دل کے بڑی قریب ہے، میری سوچ کے بڑی. جو لوگ دل کے قریب ہوتے ہیں ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے کو دل کرتا ہے. تو اللہ کریم نے قرآن پاک میں فرمایا کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جانوں سے بھی تمہارے قریب ہے. اور حضور نے وضاحت کر دی، نبی پاک نے وضاحت کر دی. حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا تم میں سے کوئی اتنی دیر تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کرے. ایک مثال دے لوں بات آسان ہو جائے گی. جس گھر کے اندر پیسہ بے شمار ہو، دولت بے شمار ہو، مکان ایک نہیں 4 ہو، اور دنیا کی ساری آسانیاں گھر میں موجود ہو، سارے دوست میری بات میں توجہ کرنا، ہر شے ہو، بینک بیلنس بھی ٹھیک ٹھاک ہو، بچوں کا فیوچر سیف ہو، لیکن گھر کے اندر میاں بیوی کی صلح نہ ہو. بچے کہتے ہیں گھر میں ہر چیز ہے پر امی اور ابا کا جھگڑا ہر وقت جاری رہتا ہے، وہ گھر صحیح چلتا ہے؟ آپ نے بولنا اس لیے نہیں کہ یہ باتیں لوگ، یہ گھر کے اندر کی باتیں ہیں نا. حالانکہ پاکستان کا تجزیہ یہ ہے کہ 95% میاں بیوی کی حالات ٹھیک نہیں. پاکستان یہ سرکاری اعداد و شمار 95% گھروں میں اختلاف رائے. یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ میاں بیوی کا اگر اتفاق نہیں نہ ہوتا تو وہ کہیں کہ گھر میں کوئی بھی خوشی رہے گی تو یہ ممکن ہی نہیں، یہ سوال ہی نہیں پیدا. 6 بچے ہوتے ہیں اور شادی کو 24 سال گزر جاتے ہیں پھر بھی طلاق ہو جاتی ہے، اس لیے کہ میاں بیوی کے لیے سب سے ضروری چیز آپس کی محبت ہے. اور یار کیا خوبصورت انداز ہے میرے رسول پاک علیہ السلام کا. جتنی شاندار طبیعت حضور نے مولا علی شیر خدا کی تھی اتنی کوئی کر سکتا ہے؟ اور جتنی اعلیٰ ترین تربیت اور حسن سیدہ فاطمہ کو اللہ نے دیا کسی اور کو مل سکتا ہے؟ لیکن میرے نبی پاک علیہ السلام نے ان کی شادی کے بعد ان کو اکٹھے بٹھا کے ان کے سر آپس میں جوڑ کے ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی کہ اے اللہ ان کے درمیان محبت پیدا فرما دے. میاں بیوی کے درمیان جو سب سے اہم چیز ہے وہ محبت ہے. بچے کہتے ہیں ہم کدھر جائیں، ابا کی سنیں کہ اماں کی سنیں؟ اور اکثر گھروں میں بچوں کی تربیت رک جاتی ہے اس لیے کہ میاں بیوی کا سلوک نہیں ہوتا، تباہی اتر جاتی. گھر کے اندر ہر شے ہے پر ان کا پیار نہیں. پتہ یہ چلا کہ گھر میں محبت نہ ہو تو گھر نہیں چلتا.
اگر محبت کے بغیر ایک گھر نہیں چل سکتا تو محبت مصطفیٰ کے بغیر دین کیسے چلے گا؟ گھر نہیں چلتا میرے بھائی، ٹوٹ جاتا ہے، بکھر جاتا ہے۔ سارا کچھ ہونے کے باوجود میں نے مردوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے، عورتیں تو روتی ہیں، میں نے مردوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے کہ کیا کروں، 4 بچے ہیں پر اس کو نہیں سمجھ آتی، وہ پاگل ہے، مہربانی کریں وہ سیانی ہو جائے، میں بچوں کے لیے پریشان ہوں کہ تو کیا کروں۔ یعنی عورت اگر وفادار اور پیار کرنے والی نہ ہو تو مرد کو آنسو نکل آتے ہیں کہ یہ سیانی ہوتی تو میرا گھر بن جاتا۔ او بھائیو، پیار بڑا ہی ضروری ہے، یہ محبت بڑی ضروری ہے، اس کے بغیر نہیں نظام چلتا۔ محبت ہو جاتی ہے نا، چلیں ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو، بات زیادہ مضبوط ہو جائے گی۔ داتا گنج بخش علی حجویری داتا صاحب نے لکھا ہے، یہ آج کل کا جو جدید نوجوان طبقہ ہے وہ ذرا بات جلدی سمجھ جائے گا۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ لکھا ہے، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ آپ بڑے زبردست محدث ہیں اور اتنی بارفتگی والے صوفی کم ملتے ہیں جتنے آپ ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن مبارک فرمانے لگے، مجھے نہ توبہ کرنے سے پہلے ایک عورت سے عشق ہو گیا تھا۔ آپ فرماتے ہیں میرا گھرانہ نمازی تھا، یہ داتا صاحب نے لکھا ہے کشف المعجوب۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ جس عورت سے مجھے عشق ہو گیا نا، اس کے محلے میں جا کے میں عشاء کی نماز پڑھتا تھا اور پھر ساری رات میں اس کے گھر کے گرد رہتا تھا۔ وہ آدھی رات کو تھوڑی دیر کے لیے چھت پہ آتی تھی، 2-1 باتیں ہوتی تھی، میں لوٹ آتا تھا۔ فرماتے ایک رات میں نے عشاء کی نماز اس کے محلے میں جا کے پڑھی، قاری صاحب نے نا کچھ آیات لمبی پڑھا دی تو مجھے غصہ آیا۔ کہہ دیتے نا لوگ مولویوں نے کام کو نہیں سانتے اور نہیں ہیں، تو کہتے ہیں کہ نماز لمبی پڑھا دی تو مجھے غصہ آیا کہ جلدی پڑھاؤ۔ فرماتے نماز وہاں پڑھی، سخت سردی تھی، رات لمبی تھی، میں اس کے گھر کے گرد جا کے نا تو منڈلانے لگا کیونکہ مجھے اس سے محبت تھی۔ فرماتے ہیں کہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے حتیٰ کہ سحری کا وقت ہو گیا اور پھوٹنے لگی تو وہ نا بھاگتی بھاگتی چھت پہ آئی اور کہنے لگی کہ گھر میں رش بڑا ہے، مہمان زیادہ ہیں، آج بات نہیں ہو سکے۔ کہتے یہ لفظ کہتے وہ نیچے اتر گئی۔ جب میں وہاں سے واپس نکلا تو فجر کی اذان شروع ہو گئی۔ یوں سمجھ لیں کہ 13 گھنٹے 14 گھنٹے بیت گئے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے اچانک نہ میں نے اپنے دل پہ توجہ کی، ساری رات وہ آئی نہیں تھی پر مجھے اس پہ غصہ بھی کوئی نہیں آیا، مجھے وہ بری بھی نہیں لگی، ساری رات اس نے کھڑا رکھا لیکن میرے دل سے اتری بھی نہیں۔ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اپنے دل پہ توجہ کی تو مجھے سمجھ آئی کہ مجھے اس سے کھرا پیار ہے، سچا پیار ہے۔ یعنی اس نے آدھا جملہ کہا کہ میں مجبور ہوں تو میں نے اس سے مزید نہ قسم اٹھوائی نہ گواہ مانگے، میں اس کی وہ مجبوری بھی فوراً ہی مان گیا۔ تو جناب عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ جب میں نے وضو کر کے مسجد میں جا کے 2 سنتیں پڑھی نا تو میرے اندر سے آواز آئی، عبداللہ اگر ایک بی بی کے لیے تو ساری رات کھڑا رہ سکتا ہے اور اس کی سخت بات سخت انتظار بھی تجھے غصہ نہیں دلاتا، اگر عورت کے عشق میں سارا کچھ ہو سکتا ہے تو رب رسول کے عشق میں بھی ہو سکتا ہے۔ پھر ان کی بتائی ہوئی تراویحیں تجھے غصہ نہیں دلائیں گی، پھر ان کا کہا ہوا روزہ تجھے غصہ، پھر تو یہ نہیں کہے گا کہ بڑا مشکل کام ہے جی گرمیاں دے روزے دے، پھر تیری زبان سے کوئی لفظ اس لیے کہ محبوب پر غصہ۔ تو کسی اردو کے شاعر نے کہا تھا کہ اس نے کہا تھا عشق ایک ڈھونگ ہے، تو میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے، پھر کوئی تجھے اس سے جدا کرے، پھر تو اسے تسبیحوں پہ پڑھا کرے، پھر تو گلی گلی پھرا کرے، پھر تو اسی کا نام جپا کرے، پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو نہیں کہا کرے۔ ایک صاحب نے مجھے ایک دفعہ فون کیا، اور صاحبی ہیں وکیل ہیں، بیوی ان کی پروفیسر ہے، کہنے لگے جی آپ کے ایک بزرگ نے کہا ہے کہ صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بول مبارک پیشاب مبارک پی جاتے تھے۔ لوگوں کو بڑی جلدی ٹینشن ہونے لگ جاتی ہے ان چیزوں کی، بڑی جلدی، اس رستے کے مسافر نہیں نہ ہوتے، اس رستے کے مسافر نہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ صحابہ حضور کا لعاب دہن اپنے چہرے پہ مال لیتے تھے، ناک سے ریٹھ نکالتے تھے تو مال لیتے تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں